چوتھی چیز اور آخری وہ ہے غضب، غصہ، اینگر. اس اینگر کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے انسان متکبر بنتا ہے، ایروگینٹ بنتا ہے. انسان حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے دوسروں سے، اور اسی غصے کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے خلاف بغاوت بھی کرتا ہے. بہت سے لوگ اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ وجہ غصہ ہو سکتی ہے، اینگر ہو سکتی ہے، معاشرے کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو یا مثلاً وہ اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. اور بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا. تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مزید بتائیے. آپ نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرنا. 3 مرتبہ کہا کہ غصہ مت کرنا. یہ غصہ نہ کرنے کی تلقین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی، اور وہ بھی 3 مرتبہ؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان صحابی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان میں غصہ کچھ زیادہ ہے، تو ان کو پھر 3 مرتبہ نصیحت کی کہ غصہ نہیں کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ غصہ یا اسی طریقے سے شہوت، لسٹ، یہ ایبسولوٹ امورالٹی نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے. یعنی بعض مرتبہ غصہ اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، حق کے لیے، ٹروتھ کے لیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن فرق کہاں آئے گا؟ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کی صحت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں چونکہ زبان زد عام ہے اس لیے میں وہ بتا رہا ہوں. اس سے واقعہ سمجھنے میں، اس سے بات سمجھنے میں مدد ملتی ہے. وہ واقعہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے کہ جی وہ ایک میدان جنگ میں تھے. تو ایک دشمن کی چھاتی کے اوپر وہ سوار تھے، تو اس نے ان کے اوپر تھوک دیا، وہ فوراً ہٹ گئے اور یہ کہا کہ اگر میں اس کو مارتا تو پھر اپنے لیے مارتا، پہلے میں اس سے لڑ رہا تھا، خدا کے لیے لڑ رہا تھا. تو اگر یہ قصہ صحیح ہے، اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے. تو آپ کو اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اللہ کے لیے غصہ کسے کہتے ہیں اور اپنے لیے غصہ کسے کہتے ہیں، حق کے لیے غصہ کسے کہتے ہیں اور باطل کے لیے غصہ کسے کہتے ہیں. یہ 4 صفات ہیں جن کو ہم اخلاق ذمیمہ یا برے اخلاق کہتے ہیں. دنیا میں جتنی پرابلمز ہیں وہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہیں. اب آ جائیں آگے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں اور اسلام کیسے ان اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ اچھے اخلاق دوسرے مذہبوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں، لیکن جس پرفیکشن کے ساتھ اسلام نے تعلیم دی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. اس کا چیلنج ہے. سب سے پہلا جو سمجھ لیں کہ اخلاقیات میں جو پہلی صفت ہے، جو پہلی کوالٹی ہے، وہ ہے صبر، پیشنس. صبر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بھی نہیں، 90 مرتبہ، کم سے کم 90 مرتبہ صبر کے بارے میں گفتگو کی ہے قرآن نے. تو صبر کی یہ اہمیت ہے. صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ کسی چیز سے جو کہ انسان کے لیے بری ہو یا اس کو برائی کی طرف لے جا سکتی ہو، اس سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے پیشنس، صبر. ایک آدمی کو غم لاحق ہوا، مثلا خاندان میں موت ہو گئی یا چوری ڈاکہ پڑ گیا، گھر میں کچھ بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کا دیا ہوا مال تو اس نے واپس لے لیا. اس نے دیا ایک طریقے سے، لیا دوسرے طریقے سے. اللہ نے جان دی تھی، جان لے لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر صبر کو آبزرو کیا ہے، صبر کو اختیار کیا. لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک انسان صبر کیسے کرتا ہے؟ اسلام نے اس کا جو میکینزم بتایا ہے وہ کسی اور مذہب اور دھرم نے نہیں بتایا. پوائنٹ یہ ہے. ورنہ صبر ہر جگہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ویدوں میں صبر کی تلقین مل جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بائبل میں مل جائے، بلکہ بائبل میں ہے موجود. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صبر دوسرے دھرموں میں یا انسان کہیں اگر مسلمان نہیں تو صابر نہیں ہو سکتا، صبر نہیں کر سکتا. نہیں، وہ کرتا ہے. لیکن صبر کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، اس کا جو پرفیکٹ میکینزم ہے وہ اسلام دیتا ہے، اور وہ ہے روزہ. روزے کے ذریعے آپ صبر کا طریقہ ڈیولپ کرتے ہیں. چونکہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے جو چیزیں آپ کی زندگی میں جائز ہیں ان سے رکنا، تاکہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں آپ ان سے آسانی کے ساتھ رک سکیں. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو اور اسی طریقے سے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے روزے کی حالت میں بچنے کا کیوں حکم دیا، حالانکہ یہ تینوں چیزیں جائز ہیں؟
کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، ازدواجی تعلقات بھی جائز ہے میاں بیوی کے درمیان. اس کے باوجود اللہ نے ان تینوں چیزوں کو روزے کی حالت میں حرام قرار دے دیا. تو اگر آپ نے حلال چیزوں سے 30 دن تک اپنے آپ کو روک لیا دن میں روزے کی حالت میں، تو حرام چیزوں سے روکنے کی ٹریننگ خود بخود ہو جائے گی. یہ ہے صبر کی ٹریننگ. تو روزے کا جو مقصد ہے وہ صبر اور تقوی پیدا کرنا ہے. صبر اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی روزہ جو ہے وہ تو عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہندو بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں. تو ان کے روزے کی حقیقت آپ دیکھ لیں. عیسائیوں کے یہاں ایسٹر سنڈے سے پہلے 40 دن تک کے روزے رکھنا ریکمینڈڈ ہے، ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں 30 روزے رکھنا ضروری ہے. ایک آدمی، ایک عام مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا روزہ ضرور رکھتا ہے. مسجد رمضانوں میں آباد ہو جاتی ہے. آپ ذرا کسی سے، عام مسلمان سے یہ کہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھنی ہے بھائی شوال میں، نہیں پڑھے گا. لیکن رمضان میں وہ 20 رکعتیں پڑھتا ہے. اگر 40 ہوتی تو 40 بھی پڑھتا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اس نے اپنے صبر کے لیول کو اپ گریڈ کر دیا روزے کی برکت سے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ رمضان کے بعد پھر شوال میں بھی 6 روزے رکھو، اس کے بعد بھی ہفتے میں ایک آدھ روزہ رکھتے رہو، تاکہ وہ جو مومنٹم آپ نے کریٹ کیا ہے رمضان میں وہ مومنٹم باقی رہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مومنٹم کو توڑ دیتے ہیں، صرف رمضان کے رمضان روزہ رکھتے ہیں. عیسائیت میں کیا ہے، 40 دن روزہ رکھنا ریکمینڈڈ ہے، ضروری کچھ نہیں ہے. تو جو ان کی ریلیجس کلیرجی ہے، جو ریلیجس کلاس ہے، بس وہی رکھتے ہیں، باقی عام آدمی روزہ نہیں رکھتا. اچھا، جو رکھتے ہیں اس کی بھی آپ کیفیت سن لیں. روزے کی حالت میں آپ پانی اور جوس پی سکتے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیسا روزہ ہے جس میں پانی بھی پیا جا سکتا ہے اور جوس بھی پیا جا سکتا ہے؟ تو پھر روزے کا جو مقصد ہے کہ صبر کو ایلیویٹ کرنا، وہ مقصد کبھی بھی آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. یہودیوں کے یہاں 6 روزے ہیں پورے سال میں. 2 روزے 25 گھنٹے کے ہوتے ہیں اور 4 روزے ڈان ٹو ڈسک، یعنی صبح سے لے کر شام تک کے. جیسے مسلمان روزہ رکھتے ہیں ایسے یہودی بھی رکھتے ہیں. ان کے یہاں کچھ کھانا پینا نہیں ہو سکتا. لیکن سال میں صرف 6 روزے ہیں اور یہ روزے الگ الگ دنوں میں ہیں. تو اگر وہ اپنے اس صبر کے پیمانے کو ایلیویٹ کرنا بھی چاہیں تو وہ جیسے ہی اوپر جائے گا ایک دم نیچے آ جائے گا. چونکہ ایک دن روزہ رکھا، 25 گھنٹے بھوکے رہے، اس کے بعد پھر 25 دن غائب، پھر اس کے بعد 25 دن بھوکے رہے، پھر اس کے بعد 100-150 دن غائب. تو کوئی بھی چیز اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ کنسسٹنسی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن 25 گھنٹے بھوکے رہے اور اچانک آپ کہیں کہ جی میرے اندر صبر پیدا ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. آپ کو 30 دن روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً روزہ رکھنا پڑے گا. تب جا کر آپ صبر کے اس پیمانے یا اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں جس معیار کا مطالبہ اسلام کرتا ہے، جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی تھی کہ بعض مرتبہ کئی دن روزے ہو جاتے تھے اور میں سمجھتی تھی کہ اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے مہینے روزے میں رہیں گے. تو اسی لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبر. تو جو آدمی اتنی کثرت سے روزہ رکھے گا اس کے صبر کا معیار کتنا بلند ہوگا، اور جس کے صبر کا معیار اتنا بلند ہو تو پھر اس شخص کے اندر کبھی بھی برائی پیدا نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی صبر رکھتا ہے اپنے اندر تو وہ غصہ نہیں ہوگا، وہ غضبناک نہیں ہوگا، وہ دوسروں سے جلے گا نہیں، اس کے اندر حسد نہیں ہوگا، اس کے اندر کبر نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کے اعلیٰ ترین پیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ اور اعلیٰ ترین پیمانہ ہے. تو یہ اخلاق کی، یعنی عمدہ اخلاق کی پہلی چیز ہوئی جس کو ہم نے صبر کہا. دوسری چیز ہے پاکیزگی اور حیا، ماڈسٹی جس کو کہتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہبوں میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ذرا ابھی جوائن ہوئے ہیں اور بعض مرتبہ لوگ شارٹ کلپ بھی چلا دیتے ہیں. تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہبوں میں حیا اور پاک دامنی کی بات نہیں ہے، لیکن جس لیول پر اسلام میں اس لیول میں کہیں نہیں ہے، اور جس لیول پر مسلمانوں میں ہے اس لیول پر بھی کہیں نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں صبر کی کمی ہو لیکن حیا اور پاک دامنی کی کمی نہیں ہے. یہ پوری دنیا اس کی وٹنس ہے آج کے دور میں. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ دنیا کو اگر حجاب سے پرابلم ہے تو وہ مسلمانوں کو نہیں ہے. مسلمان تو ماشاءاللہ مسلم خواتین حجاب کرتی ہیں، ایک بڑی تعداد میں کرتی ہیں. کس کو ہے؟ عیسائیوں کو ہے، یہودیوں کو ہے، غیر مسلموں کو ہے، مشرکوں کو ہے. ان کو حجاب سے پرابلم ہے. کیوں ہے بھائی؟
چاہے وہ کسی بھی عنوان سے کہ نہیں آپ سیکولر ویلیوز کے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ. حجاب ایک ریلیجس سمبل ہے، ریلیجس سمبل ہوگا، لیکن حجاب اس کا مقصد حیا اور پاک دامنی ہے. اگر آپ کو حجاب سے پرابلم ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حیا اور پاک دامنی سے پرابلم ہے، آپ کو ماڈسٹی سے پرابلم ہے، اور سیکولرزم نے آپ کی اس فطری حیا کو بھی اس قدر کرپٹ کر دیا کہ ایک عورت اگر خود باحیا بننا چاہتی ہے آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. تو حیا اور پاک دامنی دو ایسی چیزیں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اسلام نے ان کی تعلیم دی ہے، بلکہ مسلمانوں نے اس کو اس صفت کو جس مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا ہے کسی دوسری قوم میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ، ایک جز ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایک آدمی کا ایمان ہی کمپلیٹ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر حیا اور پاک دامنی ہو. ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے نا تو پھر تو جو چاہے کر. آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں. ایک مسلمان ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور جس کے سر پر ٹوپی ہے، یعنی یہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ لوگوں کی نظر میں وہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے. تو وہ شراب خانے کا رخ نہیں کرے گا کوک پینے کے لیے. وہ شراب خانے اس لیے نہیں جائے گا کہ یار چلو ٹھیک ہے شراب، خالی شراب نہیں مل رہی نا، کوک بھی تو مل رہا ہے، 7 اپ بھی مل رہی ہے، چلو لیمنیڈ لے لیں گے کہیں اور نہیں تو یہاں. وہ اس لیے رخ نہیں کرے گا کہ یار کوئی جاتا ہوا مجھے نہ دیکھ لے کہ ایک مسلمان شراب خانے جا رہا ہے اگرچہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں. یہ جو حیا ہے نا، اس نے اس کو شراب خانے میں قدم رکھنے سے روکا ہے. حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے فطری حیا اور ایک ہے عقلی حیا. فطری حیا کیا ہے؟ مثلا آپ شرم آ جائے آپ کو، مثلا ایک بچہ ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی بیٹا پڑھو، کوئی بچہ مثلا قرآن کریم کی کچھ پارے جانتا ہے، کچھ صورتیں جانتا ہے، اور آپ اس کو مجمع کے سامنے تلاوت کروائیں تو وہ شرم آ جاتا ہے. یہ فطری حیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو ہم اچھی صفت نہیں مانتے، ٹھیک ہے یہ کہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. حیا عقلی کا مطلب یہ ہے ریشنل ماڈسٹی، کہ آپ گناہ سے اس لیے روکیں کہ جس ذات نے اس کام کو گناہ قرار دیا ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے. یہ ہے حیا عقلی. ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی کچھ خواتین کو مسئلہ بیان کیا. وہ مسئلہ کچھ ان کے پرائیویٹ میٹر سے ریلیٹ کرتا تھا. سید عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی. تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کامنٹ کیا. وہ کامنٹ بڑا زبردست ہے، تاریخی جملہ. آپ نے فرمایا کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی زبردست ہیں. کیوں؟ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حیا ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے سے روکتی نہیں ہے. یعنی حیا ان کے راستے میں نہیں آتی. ان کو جو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ چاہے کیسا ہی ہو، وہ مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شرم آ رہی ہے آپ کو کوئی چیز سیکھنے میں، یہ شرم اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو گناہ کرنے میں شرم آ رہی ہے، یہ شرم اچھی چیز ہے. ایک مسلمان کو داڑھی ٹوپی میں ایک پب میں کوک خریدنے کے لیے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کس سے شرم آ رہی ہے؟ دوسرے لوگوں سے بھی، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو مسلمان شراب خانے میں جا رہا ہے، اگرچہ میں شراب پینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اور وہ ذات کہ جس نے شراب کو حرام قرار دیا، جس نے، میں چاہے ایک آدمی مثلا تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا عقلی ہے. تو امیجن کریں کہ ایک آدمی کے اندر اگر حیا عقلی ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ پبلک لائف میں گناہ سے رکے گا، بلکہ وہ پرائیویٹ لائف میں بھی گناہ سے رکے گا. تو جو آدمی گناہ سے رکتا ہے تو کیا وہ اخلاقی اعتبار سے بلند نہیں ہوگا؟ obviously وہ اخلاقی اعتبار سے ایک ہائر اسٹینڈرڈ اور ہائر گراؤنڈ پر ہوگا. تو یہ دوسری چیز ہے.